الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا کروڑاں احسان کہ اس اساں اپنے گھرانے وچ بھی محفل میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اساں وہ عقیدہ عطا فرمایا کہ اساں نبی علیہ السلام نے جہاں ذکر ہونا تو خوش ہونے ہیں، نبی علیہ السلام نے میلاد نہ ذکر آنا تو اسی خوش ہونے ہیں۔ علماء فرمائیں کہ ایک گل پکی ہے کہ جدوں بہار نہ موسم آنا نا، بہار نہ موسم تے جتنے بھی پودے ہیں ان اپنے پتے چاہ گئے تے پھلاں والے جڑے پودے ہیں ان پھل چاہنے تے بہار نہ جڑا اظہار ہے وہ ہر بوٹا ہر پھول ہر درخت کرے نا سبحان اللہ تے اگر کوئی درخت اس نے اظہار نہ کرے نا وہ پتیاں تو خالی ہوئے پھلاں تو خالی ہوئے تو بات ویکھنا پوسی بھائی کدائیں اس نے جڑ کھرود کے کہ اس نے جڑ جیڑی تو وہ اصل نال موجود ہے یا نہیں۔ اگر ویکھا ونجے تو بات اساں پتہ لگ سی بھائی تلو اس نے جڑ جیڑی اس نے زمین نہ تعلق کوئی نہیں۔ اسی طریقے نہ بندہ مومن جدوں 12 ربیع الاول شریف نہ مہینہ آنا میلاد شریف نہ مہینہ آنا تو نبی علیہ السلام نے میلاد تے خوش ہونا اور نبی علیہ السلام نے آمن نے چرچے کرنا تو اس نا مطلب ہے کہ اس نے ایمان نے اتے بہار آئی، اس نا تعلق مدینہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین نال اس نا تعلق ہے۔ ہن اپنے گھراں بھی سجانا اور اپنے آپ بھی تیار کرنا اور اس انداز جو خوشی مننا۔ الحمدللہ یہ محفل میلاد چونکہ اصل خطاب تو علامہ صاحب نے ہے اور آپ فرمائے سن بڑے خوبصورت انداز میں دو ہی گلاں کرنی ہیں، ایک کہ عقیدہ اہل سنت اور اس تو بعد جڑا تاں کہ اسی یہ خوشی کرنے ہیں تو پھر اس ناساں فائدہ ہونا یا نہیں ہونا، یہ میں دو چیز عرض کرنی ہیں۔ فرمایا کہ قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، اور یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، اور مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قرباں، کیونکہ سنی ہونے ہی ہو آج ساریاں مننا، مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قرباں، ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے۔ اور آج کل پرفتن دور ہے، کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر، کوئی چار کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو محمد کا یار ہے۔ اور نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے۔ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حق چار یار اور نعرہ حیدری ماشاءاللہ۔ اور تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، اور تیری گلی کے کتوں پہ جان و جگر فدا ہے، یا رسول اللہ تیری گلی کے کتوں پہ جان و جگر فدا ہے، میری نظر کا سرما ان کا غبار ہے۔ اور بے ادب کر رہے ہیں دعوے محبتوں کے، بے ادب کر رہے ہیں دعوے محبتوں کے، جھوٹے فریبیوں پہ لعنت ہزار ہے، اور مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں ہی بیڑا پار ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نسی میلاد منا رہے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا کہ رب تعالیٰ نے جدوں رحمت ملے اور اس نا فضل ملے تو پھر اس تے چاہیے نہ یہ کہ بندہ خوشی کرے۔ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن مجید خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب تساں ایسا نہیں بنا کے بھیجا مگر صرف رحمت، تساں ایسا رحمت بنا کے بھیجا۔ اس تو یہ ثابت ہویا کہ رحمت بھی نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پارہ نمبر 22 سورہ احزاب نی آیت نمبر
47 ਵਿੱਚ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور فرمایا کہ ایمان والوں خوشخبری دے دیو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ واسطے رحمت بنا کے آئے نہ فضل بنا کے آئے۔ اس تو یہ ثابت ہویا کہ نبی علیہ السلام نی ذات رب نہ فضل بھی ہے اور اس نی رحمت بھی ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، انتہائی مختصر وقت میں آپ نے سامنے پیش کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تو حدیث ہے، فرمایا کہ صحابہ کرام جدوں ویکھنا کہ نبی علیہ السلام ہر سوار روزہ رکھنے ہے، نبی علیہ السلام بلا ناغا ہر سوار روزہ رکھنے ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نفلی روزہ تا رکھنے نہیں، تو خود فضیلت ارشاد فرمائی، لیکن آپ تخصیص نہ سوارے گھڑی روزہ کیوں رکھنے ہو؟ آپ فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل الیہ، فرمایا اس دن میں پیدا ہویا اور اس دن میرے تے قرآن مجید نازل ہویا۔ فرمایا میں اپنے پیدا ہونے نہیں نازل روزہ رکھنا، یعنی خوشی نہیں، پیدا ہونے نہیں خوشی روزہ رکھنا، اور قرآن مجید نہیں آیت مبارکہ نے نزول نہیں خوشی میں روزہ رکھنا، یعنی اس انداز میں خوشی منینا۔ فرمایا کہ صحابہ کرام نے انداز ہے، اور پھر بڑے اختصار نال حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تو حدیث مروی اے الدرر المنظم نے وچ بھی موجود ہے، میلاد النبی اشرف علی تھانوی کتاب لکھی اس نے وچ بھی موجود ہے، سبل الہدا فی مولود مصطفیٰ امام جلال الدین سیوطی کتاب لکھی انہوں نے وچ بھی موجود ہے، اور امام ابو خطاب التنویر فی مولد النذیر بشیر والنذیر انہوں نے جڑی کتاب لکھی اس نے وچ بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ صحابی رسول ہیں، آپ فرمانے مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نال اسی کدیں باہر نکلے ہاں دیہات والے علاقے چ، تے اسی جلے باہر نکلے ہیں تحقیق گھرے نے کولوں لگے ہیں، تو اتھے جس طرح آئے آج اساں محفل میلاد منائی نا، ارشد صاحب اور نوان صاحب اپنے گھر نے وچ خوبصورت بزم سجائی اور اپنے سارے دوست احباب گھر اکٹھا کر کے نبی علیہ السلام نے تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے نال حضرت عامر انصاری نہ گھر ہے، صحابی رسول ہیں حضرت عامر انصاری انہوں دا گھر ہے۔ فرمانے کہ جلے اسی انہوں نے گھرے نے کولوں لگے ہیں نا، تے اساں آواز آئی میلاد شریف نہیں، اور اس طریقے نال آواز آئی۔ فرمایا وکان یعلم وقاء ولادتہ علیہ السلام لابنائہ وعشیرتہ، فرمایا وہ اپنے گھرے والیاں اپنے بچیاں اپنے سارے اہل خانہ اکٹھا کر کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد نہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جدوں نبی السلام پیدا ہوئے نا اس لئے او سرما انہاں پائے ہوئے ہیں، ناتے دھوتے ہوئے ہیں، ختنہ شدہ ہے، اور وہ جلے آئین حضرت آمنہ فرمینیان کہ میں ویکھا کہ حضرت جبریل امین 3 جھنڈے لائن، ایک مشرق ایک مغرب ایک خانہ کعبہ نی چھت نے اتے، اور فرمایا کہ جس لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور ہویا تو میں ویکھا شام نے محلات میں وے گدن آپ دے جلے ظہور ہویا اتنا نور چمکا کہ اس نور نال میں شام نے محلات وے گدن۔ یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنگوڑے نے وچ ہونے ہے تو جس طرف آپ دی انگلی وینی ہے چاند اس سائڈ تے وینے ہے، گویا کہ چاند جڑا نبی علیہ السلام نے کھلونا ہے۔ یہ ساری چیزاں ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عامر انصاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائن، دروازے تے فرمایا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا دروازے تے دستک دیو، انہوں نے دروازے تے دستک دیتی، دروازے تے جس لے دستک ہوئی تو حضرت عامر انصاری صحابی رسول نے بیٹے باہر گئن، انہوں نے انہوں نے ویکھا کہ جنہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اسی کر رہے ہیں وہ خود نفس نفیس تشریف لے آئیں، وہ خود تشریف لے آئیں۔ اتھے علماء فرمانے کہ جیڑا بندہ چاہنا کہ نبی اسلام اس نے گھر ہی تشریف لے آمن وہ محفل میلاد سجایا کرے اپنے گھر، کدے نبی اسلام کرم فرمائے سن تے خود بھی تشریف لے آسن۔ فرمایا کہ جس لئے انہوں نے ویکھا وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں اچھل کود کے انہوں جڑا اپنی خوشی نے اظہار کیتا، انہوں آکھا ابا جان جنہ نبی علیہ السلام نے تسی تذکرہ کر رہے ہو، جنہ دا ذکر کر رہے ہو، جنہ دی میلاد دے تسی آسان دسنے پہ ہو کہ ہنج ہویا، ان خود تشریف لے آئے آقا۔ آپ بڑے پرتپاک طریقے نال اندر تشریف لے آنے واسطے آکھا، آپ اندر تشریف لے آئے، آپ جلے تشریف فرما ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلے تشریف فرما ہوئے حضرت عامر انصاری عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب ایک تگدہ اسی کے کرنے پہ ہیں ہون دسو با آپ کیسا لگا؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ والملائکۃ کلہم یستغفرون، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سڑتے رحمت نے دروازے کھول دیتے ہیں اور فرشتے سارے نے سارے سڑے واسطے استغفار کر رہے ہیں۔ اچھا ہون وہ صحابی ہے نا، انہوں دا عشق نبی علیہ السلام نال ہے اور محبت نہ ایک انداز ہے، انہوں دوبارہ عرض کیتی یا رسول اللہ یہ تا اللہ کرم فرمایا نا کہ سڑے ہوتے رحمت نے دروازے کھولے اور فرشتے سڑے واسطے دعا استغفار کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی شان ہے اور بڑی بڑی عظمت نے مقام ہے، لیکن یا رسول اللہ چونکہ میلاد سڑا کر رہے ہیں تو ساں کی کون لگا تسی ذرا ارشاد فرماؤ۔ تو حضرت عامر انصاری جس لئے ارشاد فرم اے عرض کیتی
تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فعل فعلک نجا کما نجاتک، فرمایا اے انصاری جس طرح تو ایک گھر وچ محفل سجائی، جس طرح تو نجات پا گیا، قیامت تک جڑے اس وجہ سے انہوں نے نجات پا ویسے۔ کتنی بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوشخبری اور ارشاد فرمایا۔ اور پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد شریف کی تشریف لے آئے، صحابہ کرام آپس ہی بیٹھے، اور صحابہ کرام جس لئے بیٹھے آپس وچ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، تساں کس گلاں ایتھے بہایا، تسی ایتھے کیوں اکٹھے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایتھے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ذکر کریے، اس نے حمد بیان کریے اور اس نے تعریف کریے کہ جس اساں اسلام واسطے ہدایت عطا فرمائی، اور فرمایا تو سڑے ذریعے اساں سڑے تے کرم فرمایا اور اساں ہدایت عطا فرمائی اور اسلام اور دین عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا تسی قسم چاہو کہ واقعی تسی یہ کام کر رہے ہوئے، تسی قسم چاہو کہ واقعی تسی یہ کام کر رہے ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس لئے ارشاد فرمایا نا کہ تسی قسم چاہو، صحابہ کرام عرض کیتی واللہ اسی اللہ نے قسم چاہ کے آخنے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یہ کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ اس وجہ تو نہیں کہ تسی جھوٹ بول رہے ہو تو میں اس تو سڑے کو قسم چوائی، فرمایا قسم اس تو چوائی، فرمایا ہون میرے کو جبریل امین آئے، انہاں آکھا کہ تسی اتھے بہ کے محفل میلاد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرشتے آج فخر کر رہا، اللہ تعالیٰ فرشتے آج سڑتے فخر کر رہا، اور اس میلاد شریف نی محفل نی کتنی برکات ہیں اور کتنی اس نیاں۔ محمد قاسم ٹھٹوی ایک بزرگ اللہ تعالیٰ نے اور سندھ انہوں دا مزار ہے، ان صاحب کشف انہوں نے کول ایک بندہ آیا، وہ آخنا کہ حضور میں خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسڑے میلاد نے تذکرے ہونے دن بدن اے میلاد نیا محفلہ زیادہ ہونیاں اور دن بدن سڑے چرچے زیادہ ہونے، پہلے تھوڑے ہونے پھر اگلے سال زیادہ ہونے پھر اگلے سال اس تو زیادہ ہونے۔ فرمایا جیڑا سڑی آمد تے خوش ہونا اسی اس نی آمد تے خوش ہونے ہیں، اسی اس تے خوش ہونے ہیں۔ تو اے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہن میں عرض یہ کرنا کہ اے تا محفل میلاد ہو گئی، اور اصل خطاب چونکہ علامہ صاحب نہ وہ مزید فرمائے سن، اج عرض یہ کرنی آج ربیع الاول شریف میں کی تاریخ ہے؟ 5 ربیع الاول۔ تساں پتہ 5 ربیع الاول کہ عظیم واقعہ نور نما ہویا؟ کوئی نہیں نہ پتہ؟ اچھا دسو 10 محرم کے واقعہ نور نما ہویا؟ 10 محرم حضرت امام حسین سید الشہداء آپ دی شہادت دا وہ دن ہے، انجی گل ہے 10 محرم اور حرام ہر بندے پتہ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت نہ دن ہے، لیکن 5 ربیع الاول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نہ دن ہے، جڑے حضرت امام حسین تو وڈے بھرا ہیں، اور آپ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان دوئے جو نوجوان اے جنتی نوجوانوں نے سردار ہیں۔ ہوں دیکھو نا کہ اساں پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضرت امام حسن کی شہادت کدوں نے اور حضرت امام حسین کی شہادت کدوں نے۔ صرف حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا اور اس دن ایصال ثواب کرنا یہ بھی بہت بڑی کم ہے، اور پھر اپنے اسلاف یاد رکھنا، لیکن حضرت امام حسین اسی کیوں بھول گئے ہیں، حضرت امام حسن کیوں بھول گئے ہیں، جہرے حضرت امام حسین نے بڑے بھائی ہیں اور عظمت اور مقام نے لحاظ نہ آپ دی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہجرت کر کے تشریف لائیں نا 3 سال 15 رمضان لے آپ دی پیدائش ہوئی، اور آپ دا نامی اسم گرامی ایک جنتی کپڑے نے لکھ کے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حضرت جبریل امین پیش کیتا، اور علماء فرمائیں کہ حسن تے حسین اے نا اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھیں، کسے ہاں پہلے پتہ کوئی نہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت امام حسن نے بھی نہ رکھا اور حضرت امام حسین نے بھی نہ رکھا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر حضرت امام حسن کی کتنی شان ہے کہ آپ 50 پیدل حج کیتے ہیں، 50 پیدل حج آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ نے 50 پیدل حج کیتے ہیں، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کے مقام ہے مختصر انتہائی میں آپ نے سامنے گوش گزار کرے سا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا نے وچ میرے 2 پھول ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، اور فرمایا جنتی نوجوانوں نے سردار ہیں، اور فرمایا اے میرا بیٹا اے میرا نواسا، فرمایا جیڑا اس نال محبت کرے سی فرمایا او میرے نال محبت کرے سی، اور فرمایا اللہ تبارک و عرض کرنے یا اللہ اے میرا نواسا اور میرا بیٹا میں اس نال محبت کرنا یا اللہ تو بھی اس نال محبت کر،
اور جیڑے اس نال محبت کرنا یا اللہ تو اسا دوست رکھ. یعنی حضرت امام حسن نال محبت کرنی, حضرت امام حسین نال محبت کرنی. اور پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جدوں عرض کی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ مروی لوگ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اہل خانہ چو اہل بیت اطہار چو سارے نالوں پیارا کون ہے آپ فرمایا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھے تے تشریف لے کے جا رہے ہیں, آپ موڈے تے بٹھائے ہوئے ہیں, تو کسی بندے آکھا اے حضرت امام حسن مخاطب کر کے آکھا تو ویکھ کے کتنی پیاری سواری. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے تے تو سوار ہیں, کتنی پیاری سواری تیری. تو نبی اسلام ارشاد فرمایا تو اے نہ ویکھنا سوار کیڑا پیارا, تو اے نہ ویکھنا کہ سوار کتنا پیارا. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت فرمینے ہے کہ جس لئے آپ سجدے وچ بیٹھے ہیں نا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اتنے تشریف لے آنے, آپ دے موڈے اتنے تشریف لے آنے, اور جب تک وہ تلے نہ لے وینے آپ سجدے طول دینے. نبی علیہ السلام جب نماز پڑھنے کھڑے ہونے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لتاں چاڑا کر گینے تاکہ حضرت امام حسن ایک سائڈ تو وڑنے دوسری سائڈ تو نکل وینے. یعنی اے محبت نہ انداز ہے حضرت امام حسن نا. اور پھر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن نے مقام ہے کہ اپنی زبان چسوائی. اور نبی علیہ السلام صحابی عرض کرنے کیسا ویکھا کہ نبی علیہ السلام حضرت امام حسن نے ہوٹ بھی چمینے ہے اور آپ دی زبان بھی چسینے. اور علماء لکھا آئے تھے کہ جس نے زبان نبی علیہ السلام چوسی ہوئے, جس نے ہوٹاں تے نبی السلام بوسہ دیتا ہوئے, وہ کتھے آگے جا سکنا. ہن عرض یہ کرنی کہ کیوں بھلا دیتا گیا حضرت امام حسن نے ذکر, ادھی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے وصال تو بعد ہزارہ نے حساب نا مسلمانہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ہاتھ تے بیعت کی تھی اور آپ دی خلافت باقاعدہ قائم ہوئی. لیکن آپ اے آکھا کہ اگر میں چاہواں تو عرب لڑا دیں واپس. عرب نے جڑے سرن وہ میرے ہتھے چن, کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دور نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپس اختلافات ہو گئے. آپ فرمایا نہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا آپ ایک دفعہ ممبر تے تشریف فرمائے, آپ اپنے زانوں نوتے حضرت امام حسن بٹھائے ہوئے, اور آپ فرمایا کدے آپ حضرت امام حسن ویکھنے کدے عوام در ویکھنے, اور فرمایا اے میرا بیٹا سردار ہے, اے میرا بیٹا سردار ہے. اور دو عظیم گروہوں نے درمیان صلح کرے سی, تو وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی تھی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین, آپ دا بڑا مقام ہے, اور آپ اتنا احترام کرنے ہیں, اتنا ادب کرنے ہیں حضرت امام حسن نا کہ جدوں حضرت امام حسن آنے ہیں آپ اپنے اس ممبر تو اس جگہ تو اٹھ بہنے ہیں, حضرت امام حسن اٹھے بہنے ہیں اور ہاتھ بن کے کھڑے ہو بہنے. کسے عرض کی تھی حضور آپ امیر المومنین ہو, آپ حضرت امام حسن اتنے بٹھا دینے ہو اور خود ہاتھ بن کے کھڑے ہو بہنے ہو. آپ فرمایا تساں نہیں پتہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نواسن, اور اے نبی علیہ السلام نے بالکل تشبیہ وین, اور نبی علیہ السلام نے تصویر ان, میں جدوں ہی نہ ویکھنا تو میں نبی علیہ السلام یاد آوین. اور پھر نبی علیہ السلام حضرت امام حسن نہ کتنی محبت, اور کتنے حضرت امام حسین تحائف دے دیں, لکھن حساب نہ درہم و دنانیر بھیجنے ہیں. ایک دفعہ حضرت امام حسن آپ بھیجا, آپ تحفہ بھیجا, اور آپ فرمایا آج تک نہ پہلے تساں کسے بھیجو سی نہ ود کوئی بھیجے سی, آپ 1 کروڑ روپے جڑا تھا آپ بھیجا. اس دور نے وچ کتنے حسین اور آج نے حساب نہ ویکھا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر اس تو بھلا دیتا گیا کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی تھی. تو اساں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسڈا عقیدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق کیا ہونا چاہیے کہ آپ نبی علیہ السلام نے صحابین, آپ کاتب وحی خال المومنین, اور آپ دا بڑا مقام ہے, لہذا آپ دا مقام بھی سرکھتے, حضرت امام حسن دا مقام بھی سرکھتے. اور فرمایا کہ جیڑا تمام صحابہ منینا, تمام اہل بیت اطہار نال محبت کرینا, فرمایا اس بندے نہ ایمان کامل ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ اساں اے نبی علیہ السلام نے میلاد دی خوشیاں بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ 5 ربیع الاول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت بھی ہے. آج گھر نے بھی جتنا بھی بشک کھانا ہے سامنے رکھ کے جتنا ہو سکا اپنا تھوڑا جا اپنا انداز کر کے حضرت امام حسن نے بھی سال ثواب نے اہتمام کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اساں عقید حق اہل سنت استقامت عطا فرمائے, اور نبی السلام نے میلاد دی خوشیاں گج وج کے منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.